اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ حجر قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور یقیناً ہم آپ کے پاس آئے ہیں ایک صحیح بات لے کر، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور حقیقتاً ہم سچے ہیں۔ یہاں حق کا اطلاق بتایا گیا ہے کہ کئی معنی پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، امر واقع کو بھی حق کہتے ہیں۔ نمبر 2، سچائی کو بھی حق کہتے ہیں۔ نمبر 3، ذات پروردگار کے لیے بھی حق استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، دین اسلام کے لیے بھی دین حق استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن کو بھی حق کہتے ہیں۔ نمبر 6، موت کو بھی حق کہتے ہیں۔ نمبر 7، عذاب کو بھی حق کہتے ہیں۔ نمبر 8، حکمت کو بھی حق کہتے ہیں، اور یہاں حق سے مراد اللہ کا عذاب ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے۔ جب اسلام دین حق ہے تو پھر تو جو اسلام میں داخل ہو جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 106 ہے، جس میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے شریعت اسلام کو جاری کیا، اس کے سرچشمہ ہدایت پر اترنے والوں کے لیے اس کے قوانین کو آسان کیا، اس کے ارکان کو حریف کے مقابلے میں غلبہ و سرفرازی عطا فرمائی۔ چنانچہ جو اس سے وابستہ ہوا اس کے لیے امن، جو اس میں داخل ہوا اس کے لیے صلح و آشتی، اور جو اس کی بات کرے اس کے لیے دلیل قرار دیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا خطبہ 152 بھی ہے، جس میں مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے لیے مخصوص کر لیا ہے، اس کے لیے تمہیں چھانٹ لیا ہے۔ یہ اس طرح کہ اسلام سلامتی کا نام اور عزت انسانی کا سرمایہ ہے۔ اس کی راہ کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے اور اس کے دلائل واضح کر دیے ہیں۔ اس کی کنجیوں سے نیکیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس کے چراغوں سے ہی تیرگیوں کا دامن چاک کیا جاتا ہے۔ اب یہ کہ ہم ہر چیز کی تعریف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ خود تعریف کی کیا تعریف ہے؟ تعریف باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا مادہ عرفہ ہے۔ تعریف کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی شے کے بارے میں ایک ایسی عبارت یا جملہ جس کے ذریعے سے اس کو مکمل طور پر سمجھا یا پہچانا جا سکے۔ اس کو انگریزی زبان میں ڈیفینیشن کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی تعریف، یعنی ہم آپ کو کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں ہم اپنا نام بتا دیتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں صاحب کے بیٹے ہیں یا فلاں نے بھیجا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے معاشرے میں تعریف کے بارے میں ایک مثبت رائے رکھی جاتی ہے، جبکہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ تعریف مثبت ہی ہو۔ جیسے ہمارے یہاں عرفہ یعنی عرف رکھے جاتے ہیں، جیسے کلو، کان کٹا، موٹو، کانا، پنواڑی، گلاب جامن وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ وہ تمام القابات ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے لوگوں کو پہچانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی گھر میں چوری ہو جائے تو پولیس پوچھتی ہے کہ چور کیسے تھے، تو گھر والے بتاتے ہیں کہ 6 فٹ قطہ، داڑھی گھنی تھی، آواز موٹی اور کڑک تھی، اور خاص بات یہ تھی کہ اس کی ایک آنکھ کا رنگ نیلا اور دوسری کا کالا تھا، اور یہ بھی کہ اس چور کے داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کٹی ہوئی تھی۔ یہ چور کی تعریف ہے۔ یہ وہ ساری علامات یا نشانیاں ہیں کہ جن پر پولیس غور و فکر کر کے انویسٹیگیشن کرتی ہے اور چور کو پہچان لیتی ہے۔ اب نفس کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی شے کو سمجھنے کے لیے مثل کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر ضد کی، اور تمام تر حمد اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس کی کوئی مثل ہے، نہ کوئی ضد ہے، نہ کوئی نظیر ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن نفس وہ مسئلہ مشکلہ ہے کہ جس کی معرفت کو حضرت علی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی مثل قرار دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نفس کی معرفت حاصل کرنا اتنا ہی مشکل کام ہے کہ جتنا خدا کی معرفت حاصل کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ معرفت تعریف دونوں کا مادہ عرفہ ہے۔ اسی بنیاد پر ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نفس کی تعریف نہیں کر سکتا، کیونکہ جو نفس کی تعریف کر سکتا ہوگا وہ یقیناً اللہ کی تعریف بھی کر سکے گا، جو کہ ایک ناممکن امر ہے۔ لیکن معرفت کی بلندیوں پر فائز بزرگوں سے کوئی بعید نہیں کہ وہ نفس کی تعریف حقیقت سے قریب قریب بیان کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔